اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا صلوات على محمد وآل محمد صادق آل محمد کا فرمان ہے اپنے ماننے والوں کے لیے کہ عقل کو پہچانیں، اس کے لشکر کو پہچانیں، اور جہالت کو پہچانیں، اس کے لشکر کو پہچانیں، تہتدو تو آپ سب ہدایت پا جائیں گے۔ ہدایت اسی میں ہے کہ انسان عقل کی بنیاد پہ ایمان کے درجے کو حاصل کرے۔ کبھی بھی بغیر عقل کے ایمان کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے پاس عقل ہو ایمان نہ ہو تو وہ لوگوں کو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچائے گا، اور اگر کسی کے پاس ایمان ہو اور عقل نہ ہو تو عقل نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں سے دھوکہ کھا جائے گا۔ اس لیے دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ عقل و ایمان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عقل نہ ہو تو انسان ایمان سے کم حق ہو استفادہ نہیں کر سکتا، ایمان ہو عقل نہ ہو تو انسان دوبارہ کبھی بھی اس ایمان کے درجات پہ فائز نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ انسان کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ وہ اپنے تکامل کو حاصل کرے، کمال کو حاصل کرے۔ انسان کمال حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لفظ انگریزی کا اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، پرفیکشن جسے کہا جاتا ہے۔ ایک پرفیکشن کے لیے یا کمال حاصل کر، عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کمال حاصل کرنے کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ایک بیج کا کمال یہ ہے کہ وہ درخت بن جائے۔ اگر بیج ضائع ہو جائے تو کمال حاصل کیے بغیر چلا گیا، ضائع ہو گیا۔ اگر وہی بیج پورا درخت بن جائے، پھل دینے لگے، یا بیج بو دیا جائے اور وہ خود سے پودا بنے، اس سے اور بیج آنے لگیں، تو سمجھ لیں اس بیج نے اپنا کمال حاصل کر لیا۔ ایک جانور کے بچے کا کمال یہ ہے کہ وہ جانور بڑا ہو جائے اور وہ خود بچے دینے لگے، یہ جانوروں کا کمال ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حیوانی تو حیوانی کمال یہ ہے کہ بڑے ہو جائیں، شادی ہو جائے، بچے ہونے لگیں۔ نباتی کمال یہ ہے کہ اس میں بھی اضافہ ہو۔ یہ نباتی و حیوانی کمال ہیں۔ انسانی کمال یہ نہیں ہے کہ انسان بڑا ہو جائے، شادی ہو جائے، بچے ہونے لگیں۔
انسانی کمال یہ ہے کہ وہ عقل کو اپنے حصول کے آخری کمال تک لے جائے، اور یہ صرف انسانی کمال ہے، اور ایمانی کمال یہ ہے کہ انسان محمد و آل محمد کو ماننے لگے۔ تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، صرف خدا کے ماننے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، پیغمبر اسلام اور ان کی آل کو تسلیم کر لینے سے ایمان حاصل ہوتا، یہ ایمان کا کمال ہے۔ اور اسلام نے ہمیشہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ لوگ مؤدب بنیں، باادب بنیں۔ اسلام کی معراج کا نام ادب و آداب ہے، انسان باادب ہو۔ اور ادب و آداب کی اگر آپ نے معراج کو دیکھنا ہے تو پھر زیارات کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ انسان سلام کرنا سیکھتا ہے۔ اس لیے کوئی روز عاشور زیارت عاشورہ ترک نہ کرے، اور اگر چھوٹ بھی جائے کہیں باہر جلوس کی وجہ سے تو کم از کم ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین ضرور کہے کہ وہ حسین ہمارے سلام کے لائق ہیں۔ جتنا بھی ہم احترام دیں ہماری اپنی عزت بڑھے گی۔ سید الشہداء کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ان کے سامنے آ کے سلام کرے، سید الشہداء وہ ہیں کہ جن کو ملائکہ سلام کرتے ہیں، اور وہ ہیں کہ جن کے لیے تمام انبیاء نے سلام کیا، خود حبیب خدا نے سلام کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے حسین آپ کی عظمتوں پہ سلام ہے، کہ سارے فرشتے کہتے تھے پروردگارہ انسانوں کو اپنا نمائندہ بنا کے نہ بھیجے، حسین آپ وہ ہیں کہ جن کے اجداد نے اور آپ نے، آپ کی اولاد نے وہ کر دکھایا کہ فرشتے کہنے لگے کہ پروردگارہ تیرا فیصلہ صحیح تھا، اگر حسین ابن علی تیرا نمائندہ ہے۔ تو آج ہمیں یقین ہے کہ ہاں ہم بھی سلام کرتے ہیں حسین ابن علی کو۔ انسان بنا ہے کمال کے حصول کے لیے، کمال آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ سید الشہداء کمال مطلق ہیں، لیکن ان کے اصحاب کو دیکھیں وہ کتنے با کمال ہیں۔ سید الشہداء کی تو خلقت ہی با کمال ہے، ان کی تو اس کائنات کی خلقت سے پہلے جب خلقت ہوئی وہ با کمال، لیکن ان کے اصحاب کو دیکھیں۔ حسین اس ذات کا نام ہے جو گنہگاروں کو جمع کر کے ساری دنیا کے سلام کے لائق بنا دے۔ عزیزان گرامی، میں ان ہستیوں کی بات نہیں کر رہا جو آل محمد میں سے تھے، میں ان افراد سے متعلق بات کر رہا ہوں جو کوفے سے آئے ہیں، جو راستے سے ملے ہیں، ایسے ایسے افراد جو ابھی تک ایمان نہیں لے کے آئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، صرف سید الشہداء کو دیکھا، انہیں دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ آپ کا کمال ہے یا دین نے آپ کو ایسا بنایا ہے؟ کہا میرے پیغمبر، میرے نانا رسول خدا، میرے بابا علی مرتضیٰ، میرے بھائی حسن، میری ماں، کہا ہم سب کے سب ایسے ہیں۔ جب وہ دیکھتے تھے کہتے تھے اگر آپ ایسے ہیں اور آپ کا سارا خاندان ایسا ہے تو ہم اپنے دل سے مانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہا یہ میرا کمال ہے، عزیزان گرامی یہ سید الشہداء کا کمال ہے، لیکن کہیں تکبر نظر نہیں آتا جناب سید الشہداء کی زندگی میں، کہیں پہ بھی یہ نہیں کہتے کہ میں ہوں میرا کمال ہے، جبکہ آپ کا کمال ہے جناب سید الشہداء کا کمال۔ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام کے وعجل فرمان کو، جو حدیث ہمارا عنوان ہے کہ علم کو پہچانیں۔ علم کے فوجیوں کو ہم آپ کے سامنے گنوا رہے ہیں، جو اس کا لشکر ہے، ان لشکریوں میں سے ایک لشکر کا ایک سپاہی کا نام ہے رفق والرفق۔ رفق یعنی رفاقت سے ہے، محبت بھائی چارے سے ہے، مدارات سے ہے۔ مدارات یعنی انسان رواداری برتے، رواداری اردو میں زیادہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مدارات عربی میں حتی فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن رواداری برتنا، کسی کے ساتھ بھی رواداری برتنا۔ اب اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان کبھی بھی کسی کو اتنا کام نہ دے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ توجہ چاہوں گا، ایک آدمی میں صلاحیت ہے، صرف سادہ سے مثال دے رہا ہوں اور اس کے بعد پھر ایک دو واقعات کو پیش کروں گا۔ ایک آدمی میں صلاحیت ہے، مثال کے طور پہ 10 کلو وزن اٹھانے کی، آپ اس کو 20 کلو وزن دے دیں تو یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے، کیونکہ صلاحیت ہی 10 کلو وزن اٹھانے کی ہے۔ یہ رفق ہے۔ توجہ چاہوں گا، عزیزان گرامی جس میں جتنی صلاحیت ہے اس سے زیادہ کام مت لیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اصول کافی میں ایک روایت کو پیش کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک یہودی کوفے میں اپنے ہمسائے سے بہت متاثر تھا، کہا بھئی آپ کی وجہ سے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں نے آج تک آپ سے کبھی بھی کوئی اذیت نہیں دیکھی، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار بہت باعمل ہے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو ہمسائے نے کہا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیجئے، بہت آسان ہے، میرے ساتھ ظہر کی نماز پہ چلیں۔
اس نے کہا دن شروع ہوا کہاں، بھی کچھ دیر میں ظہر ہونے والی ہے، میں آپ کو پہلے لے چلتا ہوں. پہلے لے گئے، کہا ابھی تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، اس کے بعد ابھی نافلہ پڑھیں گے، پھر ظہر کی نماز پڑھ لیں گے. ظہر کی نماز پڑھی، گھر آ گیا، کہا ابھی دوبارہ عصر کے لیے لے چلتا ہوں. اس نے کہا آج کا دن تو میں کام نہیں کر سکا. پھر اس نے کہا آئیں مغرب کا وقت ہو گیا، پھر عشاء کے لیے لے گیا. آدھی رات کے بعد کا تہجد کا وقت ہے، آپ کو بیدار کر رہا ہوں، تہجد پڑھ لیجئے. کہ مجھے تہجد معلوم نہیں ہے، کہ میں سکھا دیتا ہوں، میرے ساتھ چلیں. پھر دوبارہ مسجد کوفہ میں لے آیا، اس بیچارے نے تہجد کی نماز پڑھی. کہا ابھی گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، فجر ہونے والی ہے. فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد وہ واپس آیا. پھر جب اس کو ظہر کے لیے اٹھانے کے لیے آیا تو اس نے کہا بات سنو، اسلام فارغ لوگوں کا دین ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم پورا دن نمازیں اور قرآن کے اندر میرا دن گزار دو گے، میں دوبارہ واپس یہودی ہو رہا ہوں. امام نے اس کو حدیث کو پیش کیا کہ کبھی بھی لوگوں سے وہ توقع نہ رکھو جو تم جس طرح سے عمل کر رہے ہو، لوگوں سے وہ توقع نہ رکھو. جب لوگوں نے جناب امیر کو دیکھا تو کہا کہ ہم بھی آج سے ہر روز روزہ رکھیں گے، پوری رات 1000 رکعت نافلہ پڑھیں گے. مولا نے دیکھا کہ آنکھوں کے چاروں طرف حلقے بنے ہوئے ہیں، سر زیادہ بڑے، بالکل جسم چھوٹے نظر آ رہے ہیں، کاندھے جھکے ہوئے ہیں. کہا مولا نے کہ کیا بات ہے، اتنی بری حالت کیوں ہو گئی ہے؟ کہ یا علی ہم آپ کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں، پوری رات جاگتے رہتے ہیں 1000 رکعت. کہ سنو، ہر روز روزہ رکھ لو گے، 1000 رکعت پڑھو گے، تب بھی تم میں سے کوئی علی نہیں بن سکتا. کہا مجھے مقام تک پہنچنے کی کوشش مت کرنا ہے، جانے گرامی بعمل بنے لیکن دوسروں پہ بوجھ مت بنے. سب سے بڑی مصیبت جو مذہبی لوگ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں مذہبی ہو گیا ہوں، دوسروں کو وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جو مجھے سمجھ میں آ گیا. اگر آپ کو سمجھ میں آ بھی گیا ہے تو اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ 2-4 سال پہلے میں بھی ایسا ہی تھا، مجھے اس وقت سب کا تنقید کرنا برا لگتا تھا، آج میں سب پہ تنقید کر رہا ہوں، شاید لوگوں کو برا لگے. اتنی برداشت رکھیں کہ اگر مجھے کچھ سمجھ میں آ گیا ہے میں لوگوں کا احترام کرتا رہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال کہیں ان کے اعمال میں چلے جائیں. بات بری تو نہیں لگ رہی ہے عزیزان گرامی؟ اس لیے رفق بہت ضروری ہے. رفیق، ان اللہ رفیق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدارات، آسائش پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے. بے انتہا سخت نہیں بناتا. دن میں صرف 5 نمازیں رکھی، نافلہ رکھیں لیکن صرف دن میں 5 نمازیں، ظہر اثر ملا کے پڑھ لو، بے شک آسان ہو جائے گا. پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کبھی آپ الگ الگ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی ملا کے نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہ اپنی امت کی سہولت کے لیے کبھی نماز نہ چھوڑیں، میں نے اسی لیے ملا کے نمازوں کو پڑھا، ظہر و عصر کو، مغرب عشاء، تاکہ کوئی نماز نہ چھوڑے. عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے ملا کے پڑھ کے بتا دیا، ملا کے پڑھنا آپ کی سہولت کے لیے پیغمبر نے بنایا. صحیح مسلم میں پورے باب کا نام ہے، ایک چیپٹر ہے کہ پیغمبر اسلام نے صلی اللہ رسول اللہ جمعاً دون العذر، رسول خدا بغیر عذر کے نمازوں کو ملا کے پڑھا کرتے تھے. ہمارے اہل سنت برادران کا نظریہ یہ ہے کہ آپ الگ الگ نمازیں پڑھیں لیکن اگر عذر ہو تو ملا کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن پیغمبر اسلام نے بغیر عذر کے نمازیں ملا کے پڑھی. توجہ ہے لوگوں کی؟ بغیر عذر کے، نہ بارش ہو رہی ہے، نہ طوفان ہے، نہ سفر ہے، نہ دشمنوں کے مشرکین کے حملے کا خطرہ ہے، پھر بھی پیغمبر اسلام ظہر اثر ملا کے پڑھتے تھے. کہا یا رسول اللہ شروع میں آپ الگ الگ، کہا کہ اپنی امت کی سہولت کے لیے. کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ 5 نمازیں 5 وقتوں پہ ہیں تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نماز کو چھوڑ دیں. میں نے اسی لیے اس کو آسانی کے لیے ملا کے پڑھنا شروع کر دیا ہے تاکہ میری امت نماز کو ترک نہ کر دے. عزیزان گرامی ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو پوری رات عبادت میں رہتے تھے، پھر بھی واجب نمازوں کو میری اور آپ کی خاطر ملا کے پڑھنا سکھا کے گئے ہیں. ابھی بھی اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو بہت پیغمبر اسلام پہ جفا نہ کر دے. کہیں میری باتوں کو برا نہ منائیے گا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. بے انتہا ضروری انسان کو بعمل رہنا چاہیے. یہ تمام کے تمام شریعت کے جو احکام آئے ہیں وہ انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، چند افراد نے تو بلند آواز سے صلوات پڑھی ہے، باقی افراد مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وعجل فرج. آخری مجالس ہیں، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہر طرف سے پورے شہر سے لوگ آ رہے ہیں جس عقیدت کے ساتھ جناب سیدہ آپ کی عقیدتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جناب سید الشہداء آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. تو عزیزان گرامی مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے صرف دن میں 5 نمازیں رکھی ہیں، سال میں صرف 1 مہینہ روزہ. اگر بچت ہو تو خمس زکوٰۃ ہے، بچت ہو تو خمس و زکوٰۃ ہے.
زندگی میں ایک حج رکھا ہے، امام وقت موجود ہو تو جہاد رکھا ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، کہ انسانوں میں اس سے بہت زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن اللہ نے شریعت کو بہت آسان بنایا. پھر بھی اگر کوئی زحمت سمجھے تو اسے اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، مجھ میں کون سی کمی ہے کہ یہ گراں محسوس ہو رہی ہیں. کبھی بھی گراں محسوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی آپ کو وزن محسوس نہ ہو، بار محسوس نہ ہو. شریعت جتنے بھی بہت آسان بنایا پروردگار نے. عزیزان گرامی، دین کے اندر سختی نہیں ہے، کبھی بھی جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے. تو اس لیے رفق، لوگوں سے بڑی مسکراتے ہوئے پیش آئیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، برا مت منائیے گا. جتنے لوگ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ مذہبی ہونا، ایک ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ مذہبی ہو جانا، تو وہ ہمیشہ کرخ مزاج، تلخ مزاج، آنکھیں چڑھی ہوئی، منہ بنا ہوا، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. جب بھی آپ کو کوئی دیکھے کہے کہ ہاں یہ مذہبی ہوا ہے، ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے، میں بھی مذہبی ہونا چاہتا ہوں. حبیب خدا سے متعلق ملتا ہے کہ کانت دائما یتبسم، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. امیر المؤمنین ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. ان کے بڑے سے بڑے دشمن یہ کہتے تھے یا علی گھمسان کا رن پڑا ہے، سارے میدان جنگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، آپ پھر بھی مسکرا رہے ہیں. کبھی بھی آپ ایسا نہیں ہوتا کہ چہرہ بنا ہوا ہوگا، نہیں، ہمیشہ مسکراتا رہتا ہوں. ہمیشہ جناب امیر علیہ السلام سے متعلق ملتا ہے مسکرا کے پیش آتے تھے. دشمن بھی جب دیکھتا تھا تو ایک مرتبہ سوال ضرور کرتا تھا، یا علی آپ کی مسکراہٹ اپنی طرف کشش کی طرح سے ہمیں کھینچ لیتی ہے. حبیب خدا کا اخلاق، تو اس لیے ہمارا اخلاق بہت اچھا ہو. رفق، محبت سے پیش آئیں. کوئی بھی آدمی آپ کو دیکھنے کی وجہ سے دین کو قبول کرے گا، آپ کی وجہ سے اہل ایمان بنے گا، آپ کی وجہ سے دین پہ عمل کرے گا. اس لیے محبت سے پیش آئیں، خصوصاً جو آپ سے چھوٹے ہوں، بچے ہوں، نوجوان ہوں، آپ کو دیکھنے کے بعد عمل کریں گے. دوسرے مرحلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے تو باواز بلند صلوات پڑھیں گے. والرہبت، مولا فرماتے ہیں وضدہ الجرأہ. رہبت یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جسے لا رہبانیت فی الاسلام، جیسے عیسائیوں کے اندر یا بدھ مت میں یا ہندو میں جیسے پادری بن جاتے ہیں، پنڈت بن جاتے ہیں، یا بالکل اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں، پھر شادی نہیں کرتے، گھر نہیں لیتے، سڑک پہ سو جاتے ہیں. اسلام میں ایسا تصور نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے اس کی مذمت کی ہے، امیر المؤمنین نے مذمت کی ہے. جناب امیر علیہ السلام جب آئے کوفہ میں تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے مسجد میں پڑے رہتے ہیں. آپ نے سوال کیا یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیں، مولا کا سوال کرنا یہ نہیں ہے کہ مولا نہیں جانتے تھے، مولا سب کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے. کہ یا علی آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو؟ مولا نے کہا تم مجھے سکھاؤ گے؟ میں تم لوگوں سے پوچھ رہا ہوں یہ لوگ کون ہیں؟ کہ یا علی ہاں اولا الہیون، یہ اللہ والے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب سے، جو ولی اللہ. امیر المؤمنین سے، جو ولی اللہ ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں یا علی ہاں اولا الہیون، یہ اللہ والے لوگ ہیں. مولا نے کہا یہ اللہ والا کیا ہوتا ہے؟ اللہ والا کیا ہوتا ہے؟ کہ یا علی یہ 24 گھنٹے مسجد میں پڑے رہتے ہیں، سارا دن روزے سے ہوتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ مسجد کی زینت ہے. مولا نے کہا ان کے کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتے، نہیں تو بھوکے رہتے ہیں. اب اگر امیر المؤمنین نے نہ کہا ہوتا، میں کبھی ممبر سے نہ کہتا، لیکن مولا کی آخری قیامت تک کے لیے بصیرت ہے، اس لیے اس جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ جو مولا نے پیش کیا. مولا نے کہا وہ جو کوفے کے جانور ہیں نا، جو سڑکوں پہ سوتے ہیں، اگر توجہ ہو، وہ جو کوفے کے جانور ہیں نا سڑکوں پہ سوتے ہیں، انہیں بھی اگر کوئی کھانا ڈال دیتا ہے تو کھا لیتے، نہیں تو پڑے رہتے. کہ کبھی بھی سست الوجود جو کاہل ہو، کام چور ہو، اللہ والا نہیں ہو سکتا. یہ کس قسم کے اللہ والے ہیں جو 24 گھنٹے یہاں پڑے رہتے ہیں؟ بس بھی آج زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ اب یہ آخری شبیں ہیں، مصائب کی شبیں ہیں. میں بہت تیزی سے گزرنا چاہ رہا ہوں، مجھے باتوں کو پیش کرنا ہے آپ کے سامنے، میرے ساتھ توجہ رکھیے گا. تو اب مولا فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جانور بھی جو پڑے رہتے ہیں، ان کو کوئی کھانا دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں.
کہا نہیں یا علی ہم ان کو نہیں نکال، ان کو سب کو نکال دو، آئندہ صرف نماز کے وقت پہ آئیں، اور اگر نافلہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر پہلے آ جائیں، کام کریں۔ مولا یہ کہہ کے چلے گئے، خود بھی مولا کا باغ تھا، کام تھا، حکومت کے نظام تھے، سب کو چلا رہے تھے۔ اب سب لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے، کس کے خلاف؟ مولا امیر المؤمنین کے خلاف۔ کہا یہ علی کیسے ہیں، اللہ والوں کو مسجد سے نکال رہے ہیں؟ میں پاکستان کی موجودہ حالات نہیں سنا رہا ہوں، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، پتہ نہیں اگر بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے۔ پتہ ہے اسی لیے پیش کر رہا ہوں۔ توجہ ہے عزیزان گرامی۔ تو مولا نے فرمایا کہ بھئی ان سب کو مسجد سے باہر نکال دو۔ پھر اس بعد دوبارہ جب مولا تشریف لائے مغرب کے لیے تو دیکھا سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی کیا بات ہے، ان کو باہر نہیں نکالا؟ کہا نہیں مولا، ہمارے میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ والوں کو مسجد سے باہر بھیج دیں۔ مولا نے ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہا کبھی ان کے بیوی بچے ہیں؟ کہا یا علی بیوی بچے تو ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور ہم یہاں پہ اللہ اللہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، بیوی بچے جو ہیں اب ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ مولا نے کہا بھئی اب تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوا؟ کہا دوسرے افراد اب ان کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ کہا تمہاری ساری عبادت کا ثواب انہیں ملتا ہے جو تمہارے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تمہیں عبادت کا ثواب نہیں مل رہا کیونکہ تم نے فریضے کو چھوڑ کے مستحب کو اپنا لیا، واجبات کو چھوڑ کے آ گئے ہو اور مستحبات پہ عمل کر رہے ہو۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ سب چلے جائیں، نہیں تو پھر میں اس طرح سے نکالوں گا جو تمہیں شاید بہت برا محسوس ہو۔ ایک مرتبہ مولا نے ایسا ہاتھ میں لیا، جیسے ہی قریب بڑھے تو سب کے سب بھاگنے لگے۔ تو کہا کہ اب علی آ گئے ہیں، اور پھر مولا واقعاً اسی طرح سے پیش آئیں گے۔ کہ خبردار مجھے کوئی بھی آدمی 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا نظر نہ آئے۔ اعتکاف کے لیے آ سکتے ہو، وہ بھی 3 دن کے لیے ہے، ہفتے 10 دن کے لیے ہے، پوری زندگی مسجد میں نہ بیٹھے رہنا۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے الکاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں نماز روزہ عبادت ہے، لیکن حلال رزق کمانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو محنت بہت زیادہ پسند ہے۔ کبھی بھی محنت غربت تانا نہیں ہے، کبھی خبردار کوئی محسوس نہ کرے، کبھی نہ کہے میں غریب ہوں، کوئی تانا نہیں ہے۔ محنت کوئی تانا نہیں ہے، لیکن جہالت تانا ہے، کام نہ کرنا تانا ہے، لیکن محنت کوئی تانا نہیں۔ جتنی مزدوری کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام نے محنت کی ہے، جناب امیر نے محنت کی، اس لیے کبھی بھی محنت سے دل نہ چرائیں۔ توجہ ہے لیکن عزیزان گرامی، اب مولا امیر المومنین نے کہا ہے کہ انسان محنت کرے۔ تیسری جو صفت کو پیش کرنا چاہتا ہوں آج، والتواضع وضدہ الکبر، تواضع انکساری، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ تواضع انکساری، تواضع ایمان کی علامت ہے، عقل کی علامت ہے، تکبر جہالت کی علامت ہے۔ جس بھی درخت کے اوپر پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، سعدی شیرازی نے کہا ہے جس پہ پھل نہیں ہوگا وہ اکڑا کھڑا ہوا ہوگا۔ جہاں علم ہوگا تواضع انکساری ہوگی، جہاں پہ علم نہیں ہوگا جہالت ہوگی، اس کے اندر بے انتہا تکبر پایا جائے گا۔ جناب حبیب خدا سے تو کوئی افضل نہیں، جناب علی سے تو کوئی نہیں، ان کے اندر تواضع انکساری۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی کوئی کسی بھی چیز پہ تکبر نہ کرے، کبر نہ کرے، ہمیشہ انسان کے اندر تواضع بے انتہا ضروری ہے۔ تواضع انکساری، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا عزیزان گرامی، تو تواضع انکساری بے انتہا زندگی میں ضروری ہے، مومن کی علامات میں سے ہے۔ کبھی بھی مومن متکبر نہیں ہوگا، اس میں انکساری پائی جاتی ہوگی۔ کبھی یہ نہیں کہے گا میں اتنی مرتبہ زیارت کر آیا ہوں، زیارت کی ہے آپ کے اپنے کام آئے گی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اپنے لیے کی ہے، کسی اور کے کام نہیں آئے گی۔ جتنی مرتبہ سید الشہداء کی یا کسی بھی امام کی زیارت کریں گے اتنی مرتبہ وہ بھی آپ کی شفاعت کے لیے آئیں گے۔ روایات میں، متعدد روایات میں، ایک دو روایات میں نہیں، متعدد روایات میں جتنی مرتبہ زیارت کے لیے جائیں گے۔ جب کہا کسی نے انتقال، بہت بڑے ایک عالم دین تھے، کہا کہ میں قبر میں جب اتارا گیا تو سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام آئے، تو فرشتوں سے کہا کہ دیکھو یہ میرا زائر تھا۔ میں رونے لگا کہ مولا آپ کیوں آئے؟ کہ تو نے تقریباً 70 مرتبہ میری زیارت کی ہے، 70 مرتبہ میں بھی آؤں گا، یہ پہلی مرتبہ ہے، ابھی قبر میں آیا ہوں، پھر صراط پہ آؤں گا، میں ہر جگہ پہ جہاں ضرور۔ عزیزان گرامی، بہت کریم ہے محمد و آل محمد۔
اور اگر جا نہیں سکتے تو آپ کا کم از کم دل تو وہاں ہونا چاہیے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. نہیں جا سکتے عزیزان گرامی، نہیں جا سکتے تو آپ کا دل کربلا میں ہونا چاہیے، دل مشہد میں ہونا چاہیے، قوم مقدس میں ہو، مدینہ میں ہو، مکے میں ہو، کہ میں نہیں جا سکا. جو تڑپتا ہوا دنیا سے جائے گا کہ نہیں جا سکا، اس کا حشر و نشر انہی زائرین کے ساتھ ہوگا جو وہاں پہ تھے. عزیزان گرامی اپنے دلوں میں محبت رکھیں. زیارت کی، میں عمرے پہ جاتا، میں حج پہ جاتا، میں مکے جاتا، مدینے جاتا، پیغمبر اسلام کی جناب سیدہ کی، ائمہ بقیع کی، کربلا نجف کی زیارات کرتا. جو بھی اس نیت کو رکھے گا اسے وہی ثواب ملے گا. اس لیے مولا فرماتے ہیں کبھی بھی تواضع انکساری سے ہمیشہ پیش آنا، کبھی کبر تکبر سے پیش مت آنا، نخوت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک اور اس کے زاویے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک اور پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ التکبر مع المتکبر والتواضع مع المتواضعین عبادہ. تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر کرنا اور تواضع انکساری کرنے والوں کے ساتھ تواضع انکساری کرنا یہ عبادت ہے. جملہ میں نے کہہ دیا ہے، مجھے تھوڑی تشریح کرنی پڑے گی. اگر ایک آدمی بہت زیادہ ہمیشہ تکبر ہی سے پیش آتا ہو تو پھر معصوم فرماتے ہیں پھر اس کے ساتھ تواضع انکساری کرنا اس کے تکبر کو اور زیادہ عروج دینے کے مترادف ہے. اس لیے جو بہت زیادہ اکڑتا ہو اس کے سامنے اکڑنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے تکبر سے باز آ جائے. جہنم کے مختلف گڑھے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا گڑھا ہے جس کا نام ہے سقر، اور وہاں پہ وہ افراد جائیں گے جو تکبر سے پیش آتے ہیں. سقر میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر. اللہ تکبر کرتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام ائمہ کے ناموں میں نام نہیں ہے متکبر. کیوں؟ اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے، بعظمت نہیں، اس لیے اسے تکبر کا حق ہے. اور کسی کو بھی کبریائی صرف اللہ کی ذات کے لیے، تکبر اس کے لیے ہے. گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ اس لیے تکبر مومن کو زیب نہیں دیتا. فرعون تکبر سے پیش آتا تھا، ہمیشہ ڈانٹتا ڈپٹتا تھا. پیغمبر اسلام کا اخلاق مشہور تھا، تواضع انکساری مشہور تھی. یہاں تک کہ اندر روایات میں یہاں الفاظ ایسے موجود ہیں کہ جناب حبیب خدا، قرآن کی آیت بھی ہے کہ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے میرے حبیب اگر آپ کرخت مزاج ہوتے، تکبر رکھتے ہوتے، سختی سے پیش آتے تو جتنے بھی یہ صحابہ آپ کے اطراف میں جمع ہو گئے ہیں یہ سب چھوڑ کے چلے جاتے. یہ آپ کا اخلاق ہے، تواضع ہے، انکساری ہے کہ سب آپ سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ائمہ علیہ السلام کا کیا ہے تاریخ میں، جب پیغمبر اسلام بیٹھتے تھے زمین پہ صحابہ کے ساتھ تو کوئی لباس سے پہچانتا نہیں تھا یہ رسول اسلام ہے. نہیں بات کو پہنچا سکا، نہیں پہنچا سکا. کوئی لباس سے نہیں پہچانتا تھا. سونے جواہرات کا کوئی لباس نہیں ہوتا تھا، تاج نہیں ہوتا تھا. سادہ لباس وہ جو سب پہنتے تھے، بس امامہ ابا قبا تھا، سادہ لباس ہوتا تھا. پیغمبر اسلام کے سادہ لباس کو دیکھ کے اکثر لوگ دھوکہ کھا لیتے تھے. اتنا سادہ لباس، اکثر سوال کرتے تھے. یہاں تک ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کہاں پہ ہیں؟ تو ایک مرتبہ صحابہ نے کہا رسول اللہ کی بات کر رہے ہو؟ تو سامنے زمین پہ جو صحابہ کو بیٹھ کے سکھا رہے ہیں وہی محمد مصطفیٰ عجل. زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. توجہ فرمائے تھے جانے کے نام. حبیب خدا کا اخلاق ایسا تھا، لباس بہت سادہ. زندگی میں کبھی کسی سے تکبر سے پیش نہیں آئے. جب ایک مرتبہ عیسائی پادری یا پوپ اس زمانے کا تمام اپنے پادریوں کے ساتھ مدینے آیا کہ مجھے پیغمبر اسلام سے ملنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ سونے کے جو ہار پہنتے ہیں، سر پہ تاج وغیرہ، بہت لباس پہن رکھا ہے، بہت قیمتی. آئے پیغمبر اسلام کے سامنے، جیسے ہی کھڑے ہوئے پیغمبر اسلام نے رخ پھیر لیا. وہ اس طرف سے آگے کھڑے ہو گئے، پیغمبر اسلام نے دوسری طرف رخ پھیر لیا. تو اس کے بعد وہ باہر چلے گئے. کہا بھئی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ حبیب خدا بہت زیادہ با اخلاق ہیں، ہم گئے ہیں، انہوں نے 2 مرتبہ رخ پھیر لیا. صحابہ نے کہا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر کوئی بتا سکتا ہے وجہ کیا ہے تو ایک ہی آدمی ہے، نام ہے علی.
کہا ذرا علی کو بلا لیجیے تاکہ معلوم ہو جائے. جناب امیر المومنین تشریف لائے. کہا کہ یا علی، یہ سب عیسائی تمام پادری جمع ہو کے آئے ہیں کہ ہمیں محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے، لیکن پیغمبر نے 2 مرتبہ رخ پھیر لیا. جناب امیر مسکرائے. کہا اس لباس میں تو نہیں گئے تھے؟ کہاں اسی لباس میں گئے تھے؟ کہ پیغمبر اسلام خاک نشین ہیں، انہیں سونا جواہرات کبھی متاثر نہیں کرتا. جو اکڑ کے جاتا ہے بتا دیتے ہیں میں مرعوب ہونے والا نہیں ہوں، دولت مجھے نہیں جھکاتی، میں کبھی بھی کسی کے سونے چاندی جواہرات سے متاثر نہیں ہوتا. کہا کہ سارا سونا اتار دیجئے پھر جائیے. اب سب نے ایک مرتبہ تاج اتارنا شروع کیے، سونا جتنے ہار تھے سب اتارے. جیسے پیغمبر کی بارگاہ میں گئے، پیغمبر ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے کہ آئیے تشریف لائیے، اسی مسجد کی زمین پہ بیٹھ کے اب آپ کی گفتگو سنوں گا. کہا یہ حبیب خدا آپ نے کیسا ہمیں سبق دیا ہے. کہا یاد رکھو یہودیت کو، عیسائیت کو زوال اسی لیے آیا ہے کہ ان کے علماء یہ سمجھنے لگے کہ اب ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں. جب نبی کے اپنا خدا کا نمائندہ ہوتے ہوئے تکبر نہیں کرتا، سونا نہیں پہنتا، تو علماء کو کیسے جرأت ہے؟ کہ اس نے سونے کو اپنے جسم سے ہٹا دیجئے. جب تک کہ آپ تکبر کرتے رہیں گے کبھی بھی لوگوں کو اپنی طرف گرویدہ نہیں کر سکتے. اپنی زندگی کے اندر تواضع لانا بہت ضروری ہے. حبیب خدا سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. توجہ ہے لوگوں کے میرے ساتھ؟ ایسا کہ نبی تواضع انکساری بہت ضروری ہے. اپنی زندگیوں کو ایسا بنائیں. اب آئیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سید الشہداء کس طرح سے تواضع سے پیش آتے ہیں. اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وہیں زمین پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں جیسے اپنے اصحاب کے، اپنے اہل بیت کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. جناب سید الشہداء کی عظمت بہت زیادہ. یہ آخری ایام ہیں. ہم ایک مرتبہ مل کے کہیں گے زیارت عاشوراء کا ایک جملہ، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. پروردگارا جب ہم قبر میں وارد ہوں تو ہمیں حسین ابن علی کی زیارت نصیب ہو. آج 7 محرم گزر گئی ہے نا. میں تمہید باندھ رہا ہوں آخری ایام کے اندر. اہل بیت سے، محمد و آل محمد سے کوئی افضل نہیں ہے. جناب امیر علیہ السلام سب کے ساتھ انکساری سے پیش آتے ہیں. ایک واقعہ پیش کروں گا اور پھر جناب عباس سے متعلق، جناب سید الشہداء سے متعلق ایک احادیث میں سے کچھ جملہ پیش کروں. جناب امیر کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آواز دیتے ہیں اپنے اصحاب سے، کہتے ہیں کہ یتیم بچوں کو اعلان کر دو کہ آج علی آپ سب کو کھانا کھلائیں گے. دسترخوان زمین پہ بچھایا. اصحاب کہتے ہیں کہ وہ جو مولا خود زندگی میں کبھی مولا نے کھانا نہیں کھایا تھا، وہ یتیموں کے لیے کھانا زمین پہ لگایا. یتیم بچوں کو وہ کھلا رہے ہیں جو مولا خود نہیں کھاتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے باقاعدہ ان کے منہ میں لقمہ دیتے، اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانا تیار کرتے. کہ بچوں یہ محسوس نہ کرنا آپ یتیم ہیں، آپ کا بابا علی موجود ہے. نہیں کہتے میں مولا ہوں، آپ کا امام ہوں، حجت ہوں، خبردار نہ. کہ یہ یتیم بچے ہیں، یہ محسوس کرنا میں ہی تمہارا باپ ہوں. تمام کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کہتے تھے کہ ہمیں یتیم نہ کہنا، امیر المؤمنین موجود ہیں. میں نے متعدد کتابوں میں دیکھا کہ اصحاب کہتے تھے کہ ہمارا جی کرتا تھا کاش ہم بھی یتیم ہوتے، جتنی محبت مولا یتیموں کو دیتے ہیں کاش ہم ہی یتیم ہوتے. یہاں تک کہ جب بیٹھ جاتے تو بچے دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئے تو جناب ظاہراً جناب عمار یاسر ہیں، دیکھا کہ ایک بچے نے مولا کے گھٹنے پہ پاؤں رکھ دیا. چھوٹا سا بچہ 2-3 برس کا. جب اس نے گھٹنے پہ پاؤں رکھا تو جناب عمار یاسر نے کہا بیٹا نیچے اتر جائیں، یہ امیر المؤمنین ہیں. مولا نے کہا عمار خبردار، یہ بچہ یتیم ہے. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں عمار یہ بچہ یتیم ہے، یہ باپ کی محبت کے لیے ترس رہا ہے. انا ابو الیتام، میں یتیموں کا باپ ہوں. اذان کرام جناب امیر علیہ السلام نے جس محبت سے، یعنی کبھی بھی آپ کہیں کسی اور جگہ نہیں دیکھیں گے کس طرح سے پیش آ رہے ہیں. کائنات کے اندر کوئی اور آپ ایسی ہستی نہیں دکھا سکتے جیسے پیغمبر اسلام جناب امیر کی کس طرح سے تواضع کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، چاہے یتیم ہو کوئی بھی ہو. اپنے ہاتھ سے غلاموں کو کھانا دینا. 1000 سے زیادہ غلام خرید کے امیر المؤمنین نے آزاد کیے ہیں. 1000 سے زیادہ. غلام بنانے پہ تاکید نہیں ہے، غلاموں کو آزاد کرنے پہ تاکید ہے. جناب قمبر کو بھی آزاد کر دیا تھا، وہ خود جاتے نہیں تھے، در امیر المومنین پہ رہتے تھے. جب کسی نے پوچھا کہ آپ ابھی بھی علی کے غلام ہیں، کہ علی نے تو آزاد کر دیا، میں نے قسم کھا رکھی ہے میں علی کا در چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاؤں گا. 1000 سے زیادہ.
غلاموں کو آزاد کرنا. روایات میں، تاریخ میں سب سے زیادہ جو تاریخ انسانیت میں غلاموں کو آزاد کیا جناب علی علیہ السلام نے. پیغمبر اسلام کی حدیث پہ عمل کیا. جناب پیغمبر اسلام نے کہا کہ جو غلاموں کو آزاد کرے گا، تربیت کرتے آزاد کر دیتے. امام سجاد، اس کے بعد ان کا. عزیزان گرامی، آج دور وہ ہے کہ جہاں امیر المؤمنین کے ماننے والوں کو اپنے کردار سے دنیا کو ان کے راستے پہ لے کے آنا ہے. ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہر آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کردار امیر المؤمنین کی ہر جگہ مثال پیش کریں کہ یہ ہمارے مولا ہیں، ان کی تاریخ لکھی جائے، کتابیں عام کی جائے. میں جس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آج پوری طرح سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں فضائل پڑھ پاؤں، لیکن بار بار آج مجھے میدان کربلا کے کسی سپاہی کے نہیں بلکہ سپہ سالار حضرت عباس کے مصائب کو پیش کرنا ہے. جیسے جناب پیغمبر اسلام کی ہر جنگ میں امیر المؤمنین ان کے سپہ سالار تھے، ویسے ہی میدان کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام جناب سید الشہداء کے سپہ سالار ہیں. اور 2 جملے میں پیش کروں گا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں. ایک جملہ جناب سید الشہداء، شعر ہے جناب سید الشہداء کا. ایک شعر کہا کب؟ جناب عباس کی شہادت کے بعد. امام حسین نے ایک شعر کہا ہے، فرماتے ہیں کہ اے عباس، وہ جو آپ کی وجہ سے آرام سے سوتی تھی بیویاں، اب انہیں سونا نصیب نہیں ہوگا، آرام نصیب نہیں ہوگا. اور وہ جو دشمن آپ کی وجہ سے جاگتے رہتے تھے کہ ہمیں عباس سے لڑنا ہے، کیسے لڑیں گے، اب وہ بہت آرام سے سوئیں گے. عباس، مظلوموں کو آپ کی بہت ڈھارس تھی. جناب عباس بہت باعظمت ہیں، بہت باعظمت. لیکن اس عظمت کے ساتھ جناب عباس کا تواضع ان کے ساری. علی کے بیٹے ہوتے ہوئے جناب سید الشہداء کو پوری زندگی، امام حسن و حسین دونوں کو کبھی بھائی نہیں کہا، سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا. عزیزان گرامی، کیا عظمت ہے. اس سے پہلے کہ میں مصائب پیش کروں جناب عباس کے، میں جناب ام البنین کا مرثیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی نے جو مرثیہ کہا ہے، آج میں اگر پڑھ پایا. مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں اور مقامات پہ جناب ام البنین کا مرثیہ لکھا ہے. کیا مرثیہ ہے؟ صرف اگر 3 میں اس کے شعر پیش کروں گا، اس کے بعد اگر پیش کر پایا تو. بی بی فرماتی ہیں، او کربلا سے آنے والو، مجھے اتنا بتا دو کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے یا اب قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا. بی بی دوسرا جملہ کہتی ہیں، لوگو اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اب میں ایسی اٹھی ہوں کہ میرا کوئی بھی بیٹا نہیں رہا. پھر بی بی تیسرا جملہ کہتی ہیں کہ او کربلا سے آنے والوں، مجھے اتنا بتاؤ، جب میرا شیر بیٹا عباس گھوڑے سے گرا تو اس کے بازو نہیں تھے. لوگوں، جب کوئی شہسوار گرتا ہے وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. بس مجھے اتنا بتا دو، جب میرا بیٹا گرا تھا تو اس کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا تھا یا اس کا سینہ زمین پہ پہلے لگا تھا. بڑے سخت جملے ہیں نا بی بی کے. بی بی جب گریا کرتی تھی نا جناب ام البنین، تو معالی السبتین میں اور کتابوں میں نے متعدد مقاتل میں دیکھا ہے کہ مروان جیسا پتھر دل آدمی جب گزر رہا ہوتا تھا جنت البقیع سے تو رک جاتا تھا، پوچھتا تھا یہ کس بی بی کی آواز آ رہی ہے. تو لوگ کہتے تھے یہ عباس ابن علی کی ماں ام البنین ہے. تو مروان کہتا تھا بڑا درد ہے ام البنین کی آواز میں. تو کہتے تھے یہ درد عباس کا درد ہے، اس ماں کو بہت زیادہ درد ہے حضرت عباس کا. جملہ پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں حضرت عباس کی شہادت پڑھوں، کوشش کروں گا کہ آج میں شہادت پڑھ پاؤں پوری. لیکن ایک اور جملہ سن لیجئے. مقاتل میں الفاظ لکھے ہیں کہ جب جناب ام البنین کو پتہ چلا نا جناب عباس کی شہادت ہو گئی ہے تو اپنے پوتے کو بلایا، کہا بیٹا ذرا مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل. بی بی آئیں جنت البقیع. ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی، کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا. بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی. بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا. بی بی
وہ جو عباس نے پردوں کی ضمانت دی تھی، جب شہادت ہو گئی اس کے بعد چادریں چھنی ہیں، زندگی میں چادریں نہیں چھننے دیں۔ اجرکم اللہ۔ آج باب الحوائج کے مصائب ہیں، 7 محرم گزر گئی ہے نا، باب الحوائج، آج شب جمعہ بھی ہے۔ کوئی بھی آج جب دعا مانگے تو ایک مرتبہ کہے پروردگارا اب حضرت عباس کا واسطہ لے کے آئے ہیں۔ دوبارہ میں شہادت پڑھنے سے پہلے ایک اور جملہ کہوں گا۔ ہمارے ہاں متعدد روایات ہیں، 1 2 نہیں، بہت زیادہ روایات ہیں کہ جب حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے نا، تو اس وقت سارے اشقیاء نے آوازی کا عباس کے بازو نہیں ہیں، اب جو مارنا چاہتا ہے مار لے، اب بازو نہیں ہے۔ تو سب لوگ قریب پھر بھی نہیں آ رہے تھے، کہا نہیں عباس ہیں، قریب مت جانا۔ تو کہا کیا کریں؟ کہ جتنے ہو سکے تیر مارو۔ تو سب تیر چلا رہے تھے۔ میں آپ سے ایک ہاتھ جوڑ کے بات کہوں گا، اگر میری طرف سب دیکھ سکیں، اگر یہ رومال بھی میں کسی کی طرف پھینکوں گا نا، چہرے کی طرف، تو فوراً ہاتھ سامنے لے کے آئے گا۔ پتہ نہیں میں جملہ، اگر میں رومال بھی ماروں نا آپ کو، جو کپڑا جس سے درد نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، میں اگر آپ کو رومال بھی ماروں، آپ فوراً ہاتھ سامنے لائیں گے کہیں چہرے پہ نہ لگ جائے۔ چہرے پہ بھی سب سے نازک آنکھ ہوتی ہے، سب سے نازک آنکھ ہوتی ہے۔ تو جب ایک مرتبہ سب تیر مار رہے تھے نا، جناب عباس کے پورے سینے میں تیر تھے۔ جس روایت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، روایات میں ہے کہ جناب عباس کی داہنی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا۔ جب داہنی آنکھ میں تیر لگا تو جناب عباس علیہ السلام نے اس موقع پہ سید الشہداء کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ یہی جملہ کوئی کربلا میں مصائب پڑھتے ہوئے حضرت عباس کے حرم میں ایک ذاکر، ایک واعظ، پڑھتے پڑھتے، ایک بہت بڑے عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ان واعظ نے یہ جملہ پڑھ دیا کہ جناب عباس کی داہنی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا۔ بس ایک مرتبہ مجمع منقلب ہونے لگا۔ آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، امام حسین کے حرم کے صحن میں نماز پڑھاتے تھے۔ وہ بیٹھے تھے مجلس کے اندر، منقلب ہوئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش میں آئے نا، کہا ذرا اس ذاکر کو بلاؤ، اس واعظ کو بلاؤ۔ کہا یہ روایت تم نے کیوں پڑھی ہے؟ کہا مولانا ہم نے کتاب میں دیکھی، آقا کئی کتابوں میں لکھی ہے۔ کہا آئندہ یہ روایت مت پڑھنا، پتہ نہیں اس کی سند درست ہے یا نہیں ہے۔ کہا آقا آپ نے کہہ دیا آئندہ نہیں پڑھوں گا۔ شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں نے روک تو دیا، لیکن میرا قلب جو ہے دل پھٹ رہا تھا، بار بار ایک ہی بات سوچتا تھا، آنکھ میں تیر لگ گیا، حضرت کی آنکھ میں، مولا کی آنکھ میں تیر لگا۔ کہ اٹھا میں حرم حضرت عباس میں گیا، جا کے زری پہ دونوں ہاتھ رکھے، کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے آپ کے واعظ کو روک تو دیا ہے، لیکن نہ جانے عجیب و غریب کیفیت ہے کہ بہت رویا اس رات، نہ جانے آنکھ میں تیر لگا تھا نہیں لگا تھا۔ آیت اللہ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں اس رات گھر آ گیا، آج ہی رات کے بعد مجھے سونا نصیب ہوا، بس ایک ہی بات سوچ رہا تھا، تیر لگا تھا یا نہیں لگا تھا۔ کہ جب میں سویا تو میں نے خواب میں حضرت عباس کو دیکھا۔ کہ مولا تشریف لائے۔ کہ کیا بات ہے، تو نے کیوں روکا میرے اس ذاکر کو، پڑھنے والے کو، میرے مصائب پڑھنے والے کو کیوں روکا اس مصائب کی روایت سے؟ کہ ایک مرتبہ میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، کہ آقا مجھے پتہ نہیں کہ تیر لگا تھا یا نہیں لگا تھا۔ کہا شیخ یحییٰ یثربی میرے رونے والوں سے کہنا کہ میں نے خود بتایا ہے، میری آنکھ میں تیر لگا تھا، کہ میری دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا، کہ میرے رونے والوں سے کہنا تیر لگا تھا۔ میری طرف دیکھیے گا، میں بھی مصائب تفصیل سے پیش کروں گا۔ کہ میرے رونے والوں سے کہنا میری داہنی آنکھ میں تیر لگا تھا۔ پھر میرے رونے والوں سے ایک سوال کرنا کہ اگر آنکھ میں پلک بھی چلی جاتی ہے تو انسان فوراً صاف کرتا ہے، کہ اور اگر انسان کے بازو نہ ہو، آنکھ میں تیر لگا ہو، کہ کیسے نکالے گا؟ کہ میں نے سر کو بہت جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا، پھر میں نے سر جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جب ایک مرتبہ کھینچا مجھے محسوس ہوا شدید تکلیف ہے، میں نے پلٹ کے خیمے کا رخ کیا، کہ مولا میری مدد کو۔ اجرکم اللہ۔ آج مجھے جناب عباس کے مصائب کو پیش کرنا ہے۔ آج 4 بیویوں کو پرسہ ضرور دیجئے گا، میں بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ 4 بیویوں کو پرسہ دیجئے گا۔ پہلی جناب فاطمہ الزہرا کو کہیے گا بی بی آپ نے کہا تھا نا علی ایک ایسے خاندان میں شادی کیجئے گا جو میری بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ دوسرے جناب زینب کبریٰ، بی بی کو بڑی محبت تھی اپنے بھائی عباس سے۔ تیسری بی بی کون ہے؟ جناب ام البنین،
اور چوتھی بیوی جس کو مسلسل تماچے لگتے رہے، جو ہر تماچے پہ کہتی تھی چچا ابا یا اماں، چچا جان اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آج جناب عباس کے مصائب ہے، 7ویں گزر گئی ہے نا، اطفال حسینی بہت پیاسے ہوں گے، خیموں سے رونے کی آواز آ رہی ہوگی، غیرت حضرت عباس برداشت نہیں کر رہی ہوگی۔ بس میں نے سارے مصائب چھوڑے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ 10 محرم کا دن نمودار ہوا، مولا عباس نے کہا آقا مجھے اجازت دیجئے کہ عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر آپ چلے جائیں گے فوج کو کون رکھوالی کرے گا؟ ایک مرتبہ جب جناب حبیب کا لاشا آیا نا تو جناب عباس سے رہا نہیں گیا، کہا آقا اب تو بڑے بڑے بوڑھے افراد مارے جانے لگے ہیں، مولا ایک مرتبہ مجھے اجازت دے کہ عباس رک جائے۔ تمام مقاتل میں یہ روایت ہے کہ عباس ابھی رک جائیے، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ ایک ایسا وقت آیا جب جناب اون و محمد کے لاشے آئے، جب جناب اون و محمد کے لاشے آئے نا تو جناب عباس نے کہا آقا اب تو گودوں کے پالے مارے جانے لگے ہیں، جنہیں میں نے گودوں میں پالا تھا وہ بھی مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے اجازت ہے کہ نہیں عباس رک جائیں، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا کہ آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ کہ عباس آپ رک جائیے۔ اب میں جو جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب عباس ایک خیمے کے سامنے کھڑے تھے کہ اندر سے کچھ بچوں کی آواز آنے لگی۔ جہاں پانی رکھا جاتا تھا نا، مشکیزے رکھے جاتے تھے، وہاں کچھ بچے مشکیزے ہلا ہلا کے دیکھ رہے تھے، شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا ہو۔ غیرت عباس نے برداشت نہیں کیا۔ یہاں اولاد والے بیٹھے ہوں گے، میں آپ سے ایک سوال کروں، اگر آپ کا کوئی بچہ بہت زیادہ پیاسا ہو، یہاں کوئی بچہ بے ہوش ہو کے گر جائے، میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں ماں باپ فوراً اٹھیں گے، ہائے میرا بچہ بے ہوش ہو گیا، فوراً جائیں گے پانی پلائیں گے۔ اور جناب عباس جو غیرت کا پیکر ہیں، بس صرف سنا کہ بچے مشکیزیں ہلا کے دیکھ رہے ہیں، اندر آئے، خیمے کے اندر آئے، دیکھا کہ ایک بی بی ہے 3.5 برس کی بچی ہے۔ کہا کہ بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ کہا بی بی مشکیزہ لیجیے، اپنے بابا کے پاس لے کے آئیے، اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ آئے جناب سکینہ کے ساتھ جناب عباس، کہا جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دیں۔ میں اپنے الفاظ میں پیش کروں، مولا نے کیا کہا ہوگا؟ عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا۔ عباس اجازت ہے، پانی لانے کی اجازت ہے۔ جناب عباس نے فوراً مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، کہا کہ بی بی کچھ دیر انتظار کر لے، میں ابھی پانی لے کے آتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا عباس جانے سے پہلے ذرا ایک مرتبہ زینب سے مل لیجئے گا۔ جناب عباس ایک مرتبہ اس خیمے کے باہر آئے جہاں جناب زینب تھیں۔ بس بھئی اب رونا اپنی اپنی قسمت کا ہے، کون پرسہ دے پائے، نہ جانے ہم میں کون اگلے برس ہوگا کون نہیں ہوگا۔ پروردگارہ دوبارہ مہلت دے، ہم مصائب پڑھ سکیں، سن سکیں، گریہ کر سکیں۔ اس خیمے کے باہر آ کے کھڑے ہوئے جہاں جناب زینب تھیں، باہر سے آوازی کہا کہ اے علی زادی آپ کی عظمتوں کو سلام۔ بی بی میں الوداع کہنے آیا تھا۔ جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کہا عباس جانے سے پہلے ذرا ایک مرتبہ خیمے کے اندر آ جائیے۔ جناب عباس نے سر جھکایا، قد آور تھے، فوراً خیمے کے اندر گئے۔ کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو بابا نے مجھ سے کہا تھا بیٹی آج آپ شہزادی بن کے آئی ہیں، اسی شہر میں آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ کہا عباس جب مجھ سے بابا نے کہا تھا نا مجھے یقین آ گیا تھا، مولا بابا نے کہا ہے مجھے قیدی بنایا جائے گا، لیکن عباس میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے خیمے کے باہر سے کہا نا بی بی الوداع، عباس مجھے وہ یقین ہو گیا وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ جناب عباس سے برداشت نہیں ہوا، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، فوراً خیمے سے باہر آئے، ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، 4000 لوگوں نے راستہ روکا، کہا عباس کو پانی نہ لینے دینا، لیکن جیسے ہی جناب عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی سب بھاگنے لگے جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں۔ اب میں وہ روایت پیش کر رہا ہوں جو بڑی سخت روایت ہے۔ جیسے ہی جناب عباس چلے تو روایت کے الفاظ ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی نے ہاتھ میں کوزہ لیا اور خیمے سے باہر آ گئیں، اپنے ہاتھ سے ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دینے لگیں، سارے بچے خیموں سے باہر آ گئے، پتہ نہیں کیسے پیش کروں گا، سارے بچے خیمے سے باہر کھڑے ہیں،
بی بی نے اشارہ کیا کہ بچوں غور سے دیکھ لو، وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں، ابھی پانی لے کے آئیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے سب کو پانی پلاؤں گی۔ بچے بڑی حسرتوں سے دیکھنے لگے، علم جانے لگا، نشیب میں اترا۔ بی بی نے بچوں سے کہا بچوں یہ میرے چچا فرات میں اتر رہے ہیں۔ میں ایک سوال کروں، میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا تو اپنی صورت نظر آتی ہے، لیکن روایت کہتی ہے جب جناب عباس نے پانی اٹھایا نا تو جناب عباس کو جناب سکینہ کی صورت نظر آ رہی تھی۔ فوراً رو کے کہا کہ بی بی کچھ دیر اور انتظار کر لے، میں ابھی آپ کے لیے پانی لے کے آ رہا ہوں۔ مولا نے مشکیزے میں پانی بھرا اور فوراً اپنی سواری سے کہا اشرب الماء، کہا جانور سے اپنے گھوڑے سے کہا کہ پانی پی لے، لیکن اس نے بھی سر ہلا دیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی سواری کو سلام، شاید اسے بھی پتا تھا حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب عباس سوار ہوئے، اپنے کاندھے پہ علم رکھا، مشکیزہ ہاتھ میں لیا، دوبارہ واپس آنے لگے۔ جیسے علم کو آتا دیکھا جناب سکینہ نے اشارہ کیا بچوں دیکھو وہ جو علم آ رہا ہے وہ میرے چچا عباس۔ میں ایک سوال کروں، جب انسان کو امید ہونا اور وہ امید پوری ہونے لگے تو انسان تڑپنے لگتا ہے۔ سب بچے مچل رہے تھے ابھی پانی آنے والا ہے، ایک مرتبہ علم لڑکھڑانے لگا، علم کو لڑکھڑاتا دیکھا جناب سکینہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر ایک مرتبہ کوزہ زمین پہ رکھا، کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ اٹھائے، جناب سکینہ نے کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو، پروردگارہ میرے چچا کی خیر، میرے امو کی خیر ہو۔ کسی ملعون نے چھپ کے وار کیا، بازو قلم ہو گیا۔ میں تمام کر دیتا نہیں، لیکن یہاں میں تمام نہیں کر سکتا۔ کسی ملعون نے چھپ کے وار کیا، جناب عباس کا بازو قلم ہو گیا۔ کسی دوسرے ملعون نے وار کیا، دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس کے جو ہاتھوں میں مشکیزہ تھا آپ نے اپنے دندان مبارک سے پکڑ لیا۔ میں اور آپ جب دعا کرتے ہیں نا ہاتھوں کو بلند کرتے، اور جس کے ہاتھ نہ ہو مولا نے نگاہوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ ایک ملعون نے تیر رکھا، مشکیزے کو مارا، سارا پانی بہہ گیا۔ آسمان سے آواز آئی عباس ہم نے اس دعا کے بدلے میں آپ کو باب الحوائج بنا دیا۔ کہا پروردگارہ تیری مصلحت ہے تو جانے، لیکن اب جبکہ پانی خیمے میں نہیں جا رہا، میرا لاشا خیمے میں نہ جائے، مجھے سکینہ سے شرم آئے گی۔ جناب عباس رک گئے، گھوڑے کو آگے نہیں بڑھاتے۔ جب سب تیر مارنے لگے میرے مولا نے آخری مرتبہ کہا مولا میری مدد کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سانس لے لیں، سانس لے لیں، میں بھی پڑھوں گا۔ بس بھی 2 منٹ کی اور زحمت ہے، آپ تھک گئے ہوں گے نا۔ جناب زینب نے بڑا گریہ کیا۔ بس بھی آخری جملے سن لیجئے۔ جناب سید الشہداء نے آواز سنی، ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ کیسے آئے جناب عباس کے لاشے پہ؟ زلجنہ پہ سوار ہوئے، ایک مقام پہ زلجنہ رک گیا، مولا ایک مرتبہ زلجنہ سے اترے، دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا تھا، مولا نے بازو اٹھا کے سینے سے لگایا کہ یہ میرے بھائی کا بازو ہے۔ آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ دیکھا، جب پہنچے نا لاشے پہ سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا کہ مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا۔ مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھر گیا ہے،
کچھ دیکھ نہیں پا رہا، مولا میری آنکھ سے خون صاف کر دے، میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ امام حسین نے اپنی ابا کا دامن اٹھایا، جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ جب خون صاف کیا نا، مولا نے زیارت کی، ایک جملہ کہا کہ مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے کام نہیں کہا تھا۔ اماں نے کہا تھا خبردار کبھی حسین سے کوئی کام نہ کہنا۔ مولا میری ماں سے کہیے گا میں مجبور تھا، میرے بازو نہیں تھے، اگر ہاتھ ہوتے میں زحمت نہ دیتا، مولا میں زحمت نہ دیتا۔ میں نے تمام کر دیا، ابھی کچھ دیر میں علم برآمد ہوگا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکے۔ ایک جملہ کہہ کے تمام کر رہا ہوں۔ جناب سید الشہداء نے علم لیا، اور جب واپس گئے نا تو ایک بچی در در خیمہ پہ کھڑی تھی، کہا بابا آپ علم واپس کیوں لائے؟ میرے چچا کہاں ہے؟ مولا نے کہا وہ فرات پہ سو گئے۔ کہا وہ فرات پہ سو گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، سنیں گے ایک جملے کو، جب شام غریبہ میں اسی بچی کو تماچا لگا تو بی بی کو بابا کا جملہ یاد تھا، چچا فرات پہ سو گئے۔ بی بی نے فوراً فرات کا رخ کیا، کہا چچا واپس آ جاؤ، چچا بہت تماچے لگ رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی زیارت تو برآمد ہو گئی، زیارت دو جملوں کی زحمت دوں گا، دعا کرا رہا ہوں، شب جمعہ ہے، ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ پروردگارہ کوفے کے اس لہجے کا واسطہ، جب ایک مرتبہ کسی آدمی نے کوفے میں سوال کیا، شمر سے کہا کہ کیا بات ہے، سارے سر نیزوں پہ بلند ہے، یہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکا ہے؟ شمر نے کہا مجھ سے نہ پوچھ، وہ جو قیدی ہے اس سے پوچھ لے۔ وہ آدمی آیا، امام سجاد سے کہا کہ قیدی کیا بات ہے، یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکا ہے؟ امام سجاد تڑپنے لگے کہ یہ میرے چچا کا سر ہے، ان ملعونوں نے اتنے گرز مارے